الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، عاشورہ کے موقع پر کربلا کے حوالے سے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام عالی شان کسی خاص فرقے کے نہیں بلکہ ہمارے ہیں۔ امام عالی شان سے محبت، اہل بیت سے محبت ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اہل بیت پر درود نہیں پڑھتے۔ حضرات، دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امام حسین عالی شان کی کیا مقام تھا اور کیا مرتبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کہیں جا رہے تھے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک جگہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ بھی اس وقت بچے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہیں پھیلا دیں، جیسا کہ آدمی بچے کو پکڑنے کے لیے باہیں پھیلاتا ہے۔ وہ بچہ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھ کر دائیں طرف جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف جاتے، بچہ بائیں طرف جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف جاتے، باہیں پھیلاتے ہوئے جیسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر آخرکار بچے کو پکڑ لیتے ہیں اور گود میں اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس شخص سے محبت کرے جس نے حسین سے محبت کی۔ وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے بغض رکھے جس نے حسین سے بغض رکھا۔ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر سے ہوا۔ باہر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام عالی شان کے رونے کی آواز آئی۔ امام عالی شان کے رونے کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور وہیں سے صدا لگائی، یا زہراء اما علمتی ان بکاءہ یؤذینی، اے زہراء کیا تمہیں نہیں معلوم اس کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اندازہ کریں کس طرح سے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کریں، کس طرح سے ہم اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ عاشورہ اور محرم الحرام اور واقعہ کربلا ہمیں یاد دلاتا ہے اس عظیم الشان قربانی کی۔ اس عظیم الشان قربانی کو یاد کریں اور جس نہج پر، جس راستے میں امام عالی شان نے قربانی دی، اسی راستے پر گامزن ہوں، اسی راستے پر قربانی دیں، اسی راستے کے حصول کے لیے جد و جہد کریں۔ یہی امام عالی شان سے محبت کا حقیقی تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا کرے۔